چونکہ دربار امام حسین علیہ السلام میں ہم سب حاضر ہیں۔ کائنات کا یہ واحد ایسا دربار ہے جس دربار میں کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی انسان خلوص نیت سے آ جائے اور اس دربار کو وسیلہ بنا کر اپنے رب سے جو بھی دعا کرے، اللہ اس دربار کا صدقہ اس کی ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ آئیے مل کر بانی ذکر جناب محترم سید عمران، ان کے برادران، ان کے والد گرامی معتزلہ والی کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص میرے سمیت جتنے بھی ہم سب یہاں دربار معصومین میں حاضر ہیں، اپنے سب مرحومین کے لیے، کیونکہ سخی کا دربار ہے، بھی سب کو ملتی ہے، ان کے لیے بھی کہ جن کا کوئی فاتح کہنے والا نہیں ہے، ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ واجب الاحترام میرے سامنے تشریف فرما میرے شیعہ سنی بھائیوں، انتہائی شکرگزار ہوں سادات عظام اور ان سے محبت کرنے والوں کا کہ جنہوں نے ذکر آل رسول علیہ السلام کی اس پاک و پاکیزہ مجلس میں ہمیں بلا کر جسوال و چکوال شریف کے رہنے والوں کے لیے بالخصوص اور دنیا اسلام کو بالعموم یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں آؤ دیکھو حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہے۔ کائنات کا یہ واحد ایسا دربار ہے جس دربار میں آنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اے آنے والے تو سنی ہے کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے کہ چکڑالوی ہے، اہل حدیث ہے کہ وہابی ہے۔ یہ تو اسلام کے فرقے ہیں، سب یہاں آ سکتے ہیں جب عقل آ جائے۔ یہاں تو وسعت دربار اس حد تک بڑی ہوئی ہے کہ آنے والے کو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا عیسائی ہے کہ ہندو ہے، سب یہاں آ سکتے ہیں، مگر یہاں آنے کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آنے والے کے دل میں مودت اہل بیت ہو، عشق اہل بیت ہو، معرفت اہل بیت ہو، تو وہ یہاں آ سکتا ہے۔
اگر یہ نہیں تو پھر اللہ ہی نہیں چاہتا کہ کوئی رجس یہاں آئے، پھر اللہ کسی کوڑا کرکٹ کو پسند ہی نہیں فرماتا کہ درباروں میں آئے۔ پر انسان قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں جبر نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، فساد نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، جلاؤ گھراؤ نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے سامنے رشد کا رستہ اور غی کا رستہ، رشد کا رستہ اسے کہتے ہیں نیکی کا رستہ، غی کا رستہ بدی کا رستہ، دونوں رستے تمہارے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں۔ اب مرضی تمہاری ہے نیکی کے رستے پر چلو یا برائی کے رستے پر چلو، جھگڑا نہیں ہے۔ اگر عالم اسلام یہ سمجھتا ہے کہ کوئی گروہ برائی کے رستے پر ہے تو اخلاق سے، پیار سے اسے سمجھایا تو جا سکتا ہے، نہ سمجھے تو قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر کہہ دیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہم نے آپ کو پیغام پہنچا دیا، اب تمہاری مرضی ہے مانو یا نہ مانو، جھگڑا تو ہے نہیں۔ پرن سلام، میں آج ایک بڑی حیرت ناک خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جسوال میں ایک نئی امام بارگاہ کا افتتاح ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جب بھی اس کو بنانے والا اپنے ذہن میں خاکہ تیار کرتا ہے تو اس پر فوراً جنت واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ منسوب جنت کے جوانوں کے لیے ہے، اور جنت کے جوان صرف دو ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، دو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنہوں نے اس دنیا میں سرداروں سے محبت کی، اللہ ان کے نصیب کشا، ان کے مقدر اچھے کہ مرنے سے پہلے ہی انہوں نے جنت کے سرداروں کو پیغام پہنچا دیا کہ ہم وہاں جا کے اپنی سرداری نہیں مانیں گے، ہم نے اسی دنیا میں اپنی زندگی میں جگہ وقف کر کے آپ کا آستانہ بنا کر ہم نے آپ کی سرداری کا اقرار کیا ہے، اور جنہوں نے ان کی سرداری کا اقرار کر لیا ہے تو وہ بابا کوئی عام چھوٹے موٹے لوگ ہیں نہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، وہ تو جو ایک ان کے لیے کام کرتے ہیں ہزاروں دیتے ہیں، اور کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ایک بار امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور سرکار عبداللہ بن جعفر، تینوں بڑے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، راستے میں ایک صحرا میں امام حسن علیہ السلام پیاس محسوس کرتے، ادھر ادھر دیکھا ایک جھونپڑی ہے، وہاں پہنچے، بوریا ضعیفہ، کہا ضعیفہ کوئی مشروب ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ اس نے دیکھا، اس نے کہا بیٹھیے، مسجد بچھائی، میں بھی گزارش کرتی ہوں۔ فوراً اس نے بکری کا دودھ دھویا اور تینوں شہزادوں کو ایک ایک گلاس دیا۔ جب وہاں سے روانہ ہونے لگے فرمایا امام حسن نے کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، میرا نام حسن ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی حسین ہے، یہ میرا بھائی عبداللہ بن جعفر ہے، اگر کبھی تم وہاں آؤ تو ہمیں ملنا، تم ہمیں ملنا۔ یہ شہید ابن شہید سام چشتی نے مختلف سنی کتابوں کے حوالے سے اسے لکھا ہے، واقعہ بہت طویل ہے لیکن میں مختصر، تو وہ اس میں کہتے ہیں وقت گزر گیا، بہت سالوں کے بعد وہ بڑھیا آئی، اس نے کہا تم مدینے میں حسن نام کی شخصیت رہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں
وہ در ہے جہاں ہزاروں لوگ لنگر کھا رہے ہیں، وہ دیکھو وہ گئیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فوراً اسے پہچان لیا، کہا بڑھیا ہم تمہیں پہچان گئے، تم ہماری مہمان ہو۔ اپنی عبا اتار کر نیچے بچھائی، اس میں بٹھایا۔ پتہ چلا جو ان کی عزت ایک بار کرے یہ اپنی عبا اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ ایسا لجپال گھرانہ ہے یہ اور کسی گھرانے میں آپ کو ملے گا نہیں۔ بٹھایا، بہت آبگت کی، بنی ہاشم سے بڑا مہمان نواز تو چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ سارے مہمان نواز تھے، ان کے دادا، ان کے پردادا، ان کے لگڑ دادا، ان کے نگڑ دادا، آپ پوری اگر نسل پاک ان کی دیکھیں تو یہ کھلا کے لاتے تھے۔ مہمان نواز اتنے کہ ایسی مہمان نوازی کے قصے لکھے ہیں کہ اگر میں ایک اشرا پڑھوں اہل بیت کی مہمان نوازی تو اب حیران رہ جائے کتنے مہمان نواز تھے۔ اور ان کے چاہنے والے بھی آج دنیا کے جتنے بجٹ ہیں اس سے لاکھوں گنا زیادہ بجٹ 2 ماہ 8 دن میں خرچ کر سکتے ہیں حسین کا صدقہ، کہ آؤ اور کھاؤ، آؤ اور کھاؤ، کوئی تعلق نہیں کسی سے، آپ ہیں انسان ہیں، کھاؤ۔ ہم کوئی پیسے بھی نہیں لیتے، کچھ لیتے بھی نہیں، ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں، ہمیں تو حسین کو راضی کرنا ہے، حسن کو راضی کرنا ہے۔ آپ یقین کریں میں اشرا پڑھ رہا تھا لاس اینجلس میں، تو میں دیکھتا تھا کہ کالے بہت کرسچن جو کالے ہیں وہ بہت آتے ہیں، چونکہ میں انگریزی میں پڑھتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے اور روتے بہت تھے۔ اچھا آخر میں وہاں ٹریڈیشن ہے باہر یورپ لندن امریکہ میں کہ وہ ذاکر جب مولوی چھوڑتا ہے تو ماتم حسین کہتا ہے، تو 10 منٹ 15 منٹ بڑا زوردار سب ماتم کرتے ہیں۔ میں نے اس بات کو آبزرو کیا کہ یہ کالے بہت زیادہ ماتم کرتے ہیں، اچھل اچھل کے بہت آواز نکالتے ہیں۔ اچھا، اور پھر وہ بڑے سلیقے سے دسترخوان لگاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نہیں، جیسے کسی بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں بوفے لگا ہوتا ہے ایسے کھانا لگاتے ہیں، اور قطار میں آ کے سب لیتے جاتے ہیں، جس کو جو چیز چاہیے وہ کھاتا ہے۔ میں نے ایک دن کہا کہ مجھے کمرے میں کھانا نہ دیجیے، میں بھی وہی قطار میں لوں گا۔ آپ نے بانیوں سے کہا، میں آیا تو جہاں کالے بیٹھے تھے 5 7 10، میں ان سے پوچھا، میں کہا آر یو مسلم؟ Oh no, Mr. Gilani, we are not Muslims, we are Christians. میں کہا how you come over here listening the speeches in favor of Hussein؟ یہ آپ حسین کے بارے میں جو سنتے ہیں اور پھر روتے ہیں، حسین is our hero، حسین ہمارا لیڈر ہے، ہیرو ہے، ہم اسے پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا ریزن کیا ہے؟ کہا ریزن بہت سے ہیں، ایک ریزن اور سن لو سمپل۔ کہا کیا حسین بہت اچھا کھانا دیتے ہیں ہر روز، بٹ ڈونٹ ڈیمانڈ فار بل، یعنی ہر روز بڑا اچھا کھانا دیتے ہیں، پیسے نہیں لیتے۔ تو دنیا میں ایسا کھلانے والا کہاں ہے کہ کھلائے اور کچھ اجر نہ مانگے؟ تو دیکھیں یہ دسترخوان آج بھی چل رہا ہے کائنات میں، لوگ کھا رہے ہیں، کوئی کسی کو ہلاتا نہیں ہے۔ یہ حسینی کا کام ہے، کیونکہ اس نے لیا اسوہ حسینی کہ کھلاؤ۔ ان کے دادا بھی ایسے تھے، ان کے نانا بھی ایسے تھے، یہ ہے ہی سخیوں کا گھرانہ۔ تو میرے بھائیو، اب بڑھیا بیٹھ جاؤ، بٹھایا، بٹھا کر اپنی آبادی 2-4 دن وہ مہمان رہی۔ مہمان رہنے کے بعد اس نے کہا شہزادے مجھے اجازت ہے؟ کہا نہیں بڑھیا اب اور رہو، تم نے ہم سے محبت کی تھی، بڑا ہمارا خیال کیا تھا، کہ نہیں اب مجھے واپس جانا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے
کہ چمڑے کی تھیلی میں اتنے دھرم تھے، 100 200 درہم ہوتا ہے اس تھیلی میں. امام حسن علیہ السلام نے لیا، بڑھیا ہی دے دو. ایک دھرم 1 تولے سونے کے برابر ہوتا ہے. 1 دھرم is equal to 1 تولہ گولڈ دے دیا. اور کہا سنو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے ہمیں دیا. تم نے 1 بکری ذبح کی تھی ہمیں کھلانے کے لیے، ہم سے 1000 بکری لے جاؤ. جب امام حسین علیہ السلام کو خبریں دی، امام حسین علیہ السلام نے بھیجا اپنے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کو اس بڑھیا کو ہمارے پاس بھی لاؤ، پڑھ دیجئے درود. لایا گیا، بڑی محبت کی، بڑا پیار کیا. کہا میں اجازت دے کے آ گئی ہوں آپ کے بڑے بھائی سے، آپ سے بھی اجازت مانگ رہی ہوں. کہا اچھا تمہیں بھیا نے کیا دیا؟ کہا یہ ایک پوٹلی ہے اور 1000 بکری. آپ نے 1 پوٹلی آپ نے دے دی اور کہا 1000 بکری ہماری طرف سے. جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر بھی سخیوں کے سخی ہیں. کبھی میرا دل چاہتا ہے امام سرکار عبداللہ بن جعفر ایک تقریر آپ کو سناؤں، آپ کو پتہ چلے کہ بی بی زینب صلوات اللہ سلام علیہا کے شوہر کتنے سخی تھے. اور جہاں ان کی سخاوت ختم ہوتی تھی وہاں ان جنت کے سرداروں کی سخاوت شروع ہوتی تھی. یہ کھری سخیوں کا تھا، اتنے سخی. کبڑیا تمہیں جب پتہ چلا بلایا، کہا میرے بڑے بھائی حسن نے آپ کو 1000 دیا ہے، یا ہم سے بھی 1000. میرے حسین بھائی نے آپ کو 1000 بکری دی ہے، 1000 بکری میری طرف سے. یعنی جس کے پاس کچھ نہیں تھا، چند مہینوں کے بعد وہ 3000 بکری کی مالکہ بن کے عرب کی رئیس ہو گئی اور 600 تولے سونے کی مالک ہو گئی. وہ کہتے ہیں، اس میں شعر لکھیں عربی میں، وہ کیا کہتی گئی کہ اے رسول کے نواسو، تم جیسا کائنات میں چشم فلک نے ایسا سخی دیکھا ہی نہیں کہ ایک کے بدلے میں کیا دیتے ہیں. تو جو اتنے سخی ہوں وہ اس سلم کے بدلے میں کیا دیں گے؟ عباس کی سخاوت میں نے آپ کو سنائی نہیں، کیا عطا کریں گے، آپ کو کیا ملے گا، اس کا اندازہ دنیا کو نہیں ہے، اس کا اندازہ لوگوں کو نہیں ہے. لوگوں نے اور قسم کے لوگ دیکھے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھے، ان کو پڑھا نہیں، ان کو سمجھا نہیں. لیکن میں ایک عرض کرتا ہوں اپنے سارے بھائیوں سے کہ یہ جو آپ حج پر جاتے ہیں اور پھر بعد میں حج کو مکمل کرنے کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، تو مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام کا مزار مقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے منبر پاک تک ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ریاض الجنہ. کیا نام ہے؟ ریاض الجنہ. میرے بھائیوں، آپ جاتے تو وہاں ہیں لیکن کبھی سوال کیا کیجئے، اور سوال شیعوں سے سنیے اور ان سے سیکھیے، جو ہر بات پہ کہیں کہ کہاں، کیسے، وائی اینڈ ہاؤ، کیسے پڑھ دیا، کہاں سے پڑھ دیا، کیسے ممکن ہے. دلیل کے بغیر 73 فرقوں میں ایک فرقہ ہے جو علی ولی اللہ کہتا ہے، مگر دلیل کے بغیر کوئی بات سننے کو تیار نہیں. تو کبھی کبھی ریاض الجنہ کے بارے میں پڑھیے، سعودی عرب کی کتابوں میں ہی پڑھیے، وہاں پہ بھی لکھا ہے، ہر کتاب میں لکھا ہے، پڑھیے. یہ ریاض الجنہ جو ہے یہ کیا ہے؟ سب کو اتنا پتہ ہے کہ ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے ہم جنتی ہو گئے. یہ چونکہ جنت کی جگہ ہے، پیس آف لینڈ، یہ اسی طرح اٹھائی جائے گی، تو جو ایک بار جنت میں چلا جائے پھر اللہ اسے نکالتا نہیں. یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا. تو اس لیے یہاں پڑھو، اور وہاں جگہ ملتی نہیں. چمگادڑ کی طرح جو وہاں ایک بار چمٹ جاتا ہے وہ اترتا نہیں.
چھوٹی چھوٹی جگہ ہے، سفید قالین پڑا ہے، جو حج کر کے آئے، چھوٹی سی جگہ، یہ معاملہ یہاں سرکار کا علم ہے، یہاں سے لے کے یہ سپیکر تک اور میرے سے لے کے وہ پچھلے سپیکر تک، بس اتنے جگہ ہے مستطیل، بس چھوٹی سی، زیادہ لمبی چوڑی نہیں، اور پورے حاجی 16 لاکھ 20 لاکھ پہ وہ جاتے ہیں وہاں، اور وہاں 2 رکعت نماز ضرور پڑھتے ہیں کہ ریاض الجنہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ ریاض الجنہ کب بنی، کیسے بنی، کب ہوئی؟ بات ہو رہی ہے افتتاحیہ اس امام بارگاہ کا، یہ کیا ہے، یہ کیسے بنے؟ یہ اس روز ریاض الجنہ قرار پائی جس روز صبح عید تھی۔ بچوں سے ماں نے کہا سو جاؤ صبح عید ہے، دونوں شہزادوں نے کہا مادری کی نامی کل سب مدینے کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے کہاں ہیں؟ ماں نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ ہزاروں بار آپ نے واقعہ سنا، بس یہ کہنا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جبریل ان کا درزی بن کے آ گیا۔ معرفت والوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جبریل جو نبیوں کو پاس جاتا ہے، اس کی عزت ہے، عالم ہے، وہ حسنین کا درزی بن کر آ گیا ہے۔ پہچانو یہ مالک کتنے بڑے ہوں گے۔ اور جناب سیدہ صلوات اللہ سلام علیہا، وہ ایک کتاب ہے الفاطمہ، فاطمہ، یہ جامع مصر والوں نے چھاپی ہے، اور جس نے لکھی ہے وہ وہاں کا چانسلر رہا ہے ڈاکٹر طہا حسین، شیعہ نہیں تھا، اسکالر تھا۔ اس نے اس کو بحث بنایا کہ دیکھیے کپڑے آ گئے، کوئی ٹیلرنگ شاپ نہیں تھی مدینے میں، کسی کو آرڈر بھی پلیس نہیں کیا تھا، لیکن رسول کی بیٹی کی عظمت کے قربان جائیے کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں آیا خیاط الحسین، میں حسین کا درزی ہوں۔ تو بی بی نے پوچھا نہیں کہاں کا درزی، کدھر کا درزی، کوئی ہوتا ہے نا کوئی سرپرائز ہوتی ہے، میں نے تو کہا نہیں کپڑے کیسے آ گئے؟ اس نے کہا میں کپڑے لایا ہوں، وہ دے دیجئے، بات ختم، کوئی بات نہیں، وہ سلام کر کے چلا گیا۔ اس سے کیا پتا what do you take the result out of it؟ پتہ چلا اس نے کہنا، اس کا ماننا، یہ ان کا راز ہے، یہ عام لوگ نہیں ہیں کہ آپ ان کو عام نہ سمجھیں، یہ کچھ اور ہے، یہ وہ ہیں جو عطا ہی عطا ہیں، جو دینے ہی دینے والے ہیں۔ یہ سادات نے یہ جو سودا کیا ہے، یہ بڑی زبردست انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ یہ ہاشمی جو ہے نا سادات، یہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، بظاہر یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے کہ جس کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ دشمنی ایک مہنگا شوق ہے، بہت مشکل ہے، سب سے بڑی بات تو اس جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود 1400 سال میں جو ان سے محبت کرتے ہیں یہ جانیں نچھاور کر رہے ہیں، اور یہ مہنگا ترین کام کیا کہ یہ لو ہم نے لگا دیا، جس کا کوئی دشمن نہیں سارا گاؤں اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے جب سے مجھے عقل آئی ہے، جب سے مجھے سمجھ آئی ہے، میں اپنے گھر پہ علم لگاتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ہم نے کبھی کہا تو اس لیے مرنا تو ہے، 70 کے تو ہو گئے، اگر مر جائیں گے بابا حسین کے کھاتے میں پڑ جائیں گے، اس سے بہتر موت کیا ہے؟ اس کی تو ہمیں میں نے تو مجھے حالانکہ گورنمنٹ نے 4 گھر میں دیے ہوئے، میں نے لیے، میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اگر حسین کی ماں جب تک چاہیں گی ڈیوٹی دیں گے، نہیں چاہیں گی لبیک یا حسین۔ ڈرنا اس بات کا یار، کوئی خطرہ تھوڑا ہے، کوئی یہ اس میں کوئی
ملاوٹ تھوڑی ہے، سودا پیور ہے، اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشان تو وہ ہوں جن کو پتا ہو کہ پتہ نہیں یہ ہو کہ وہ ہو۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو ہونا ہی صرف جنت ہے، اور وہاں کی دنیا کا جواب نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی پریشانی کی بات ہمیں نہیں ہے کہ یہ اچھا وہ بن گئے، کپڑے لیے۔ اب کپڑے تھے سفید رنگ کے، ڈاکٹر طاہر حسین لکھتے ہیں کپڑے تھے سفید رنگ کے۔ اب صبح نماز کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے لیے جب بھی عید کی نماز ہوتی ہے، کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، عید کی نماز بچوں کو لے کے لازمی آتا ہے۔ اسی طرح مدینے بھی سب ہیں، دونوں شہزادے بھی تھے، اور شہزادوں کو حضور نے جس انداز سے وہاں تعارف کرایا، نماز پڑھی، نماز جب پڑھ لی اور خطبہ دے دیا تو دعائے خیر بھی ہو گئی، اور ایسے میں دونوں شہزادوں نے کہا اب سردار جائیں تو کوئی مسجد سے جائیں نا، حضور جائیں تو جائیں، جب سرداروں کا سردار ہی نہیں جا رہا تو کون جا سکتا ہے؟ تو بچوں نے کہا نانا کپڑے یہ ہمیں تو رنگدار چاہیے۔ ایک نے سبز مانگے، سبز ہو گئے، حضور نے پہنا دیے۔ ایک نے سرخ مانگے، سرخ ہو گئے۔ یہ کیوں سب کے سامنے حضور کر رہے ہیں؟ بھئی دیکھو یہ مرضی خدا ہے، حسن نے سبز مانگے ہیں، سبز ہو گئے ہیں، حسین نے سرخ مانگے ہیں، سرخ ہو گئے۔ اچھا دیکھیے ایسی بات نہیں ہے کہ بچے ابھی کہیں گے کہ ہمارے علاقہ کہاں ہے۔ حضور کے پاس جناب عبد المطلب شاہ یمن نے 4 گھوڑے دیے تھے، اور اس میں پہلا ذوالجنہ تھا۔ ابھی حضور 8 سال کے تھے جب یہ گھوڑے جناب عبد المطلب دے کے آئے تھے یمن سے۔ دوسرا عقاب تھا، تیسرا میمون تھا، اور چوتھا مرتجز تھا۔ یہ نام حضور نے رکھے، یہ جناب ابراہیم کی نسل میں کے گھوڑوں کے نام ہیں جو شاہ یمن نے جناب عبد المطلب کو بتائے کہ یہ گھوڑے ہیں جو رسول کے لیے تحفہ ہے۔ یہ 4 گھوڑے باہر بندھے ہوئے تھے درخت کے تنے کے ساتھ، اور کائنات میں اتنے خوبصورت گھوڑے کسی نے دیکھے نہیں تھے، اس لیے کہ البرٹ ایک خاتون ہے، اتنی موٹی گھوڑوں پہ اس نے کتاب لکھی ہے، اس نے بھی ان کی تعریف کی ہے کہ یہ گھوڑے کیسے گھوڑے تھے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں کہا نہیں ہمیں بھی سواری چاہیے، لیکن وہ نہیں جو مدینے کے بچے لے کے بیٹھے، نہیں، سواری حضور ایسی دکھانا چاہتے ہیں کہ چشم فلک نے بھی سواری ایسی دیکھی نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ناقہ بنتے ہیں اور دونوں شہزادوں کو بٹھا کر ایک چکر لیتے ہیں مسجد نبوی کا، اس ایریے کا جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ نانا جان مدینے کے بچوں کے پاس ان کی گھوڑوں کی مہاریں ہوں گی، ہماری مہاریں کہاں ہیں؟ اپنی دراز زلفیں ایک حسن کے ہاتھ میں دے دی، ایک حسین کے ہاتھ میں دے دی، یعنی نبوت کے اوپر سوار ہے امامت، اور امامت کا مزاج 1 سے لے کے 12 تک ایک ہے، فرق نہیں ہے۔ جدھر حسن موڑیں گے ادھر حسین موڑ دیں گے، جدھر حسین موڑیں گے ادھر حسن موڑ دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حسن ادھر کھینچے وہ ادھر کھینچے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چکر لیا، اللہ نے کہا پیارے حبیب آج کے بعد یہ ریاض الجنہ ہے۔ لیکن جاتے ہیں مسلمان غور نہیں کرتے، عقل نہیں استعمال کرتے۔ عقل استعمال کریں۔ جناب ذاکر رسول آپ کو اس میں
کیا نام ہے؟ جابر عباس آخر آل رسول اللہ گئے، لیکن جابر بھائی مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ 1.5 گھنٹہ تقریر کریں، میں تو بھی تمہید میں ہوں، تو آپ تشریف لے آئے، تو میں ذاکروں سے ڈرتا بہت ہوں، تو اب جب آپ سمجھیں کہ کوئی بات نہیں تو میں چھوڑ دوں آپ کی عزت کریں۔ تو میرے بھائیو، چونکہ 1.5 گھنٹہ چل رہا ہے نا، ابھی تو 5-6 منٹ ہوئے ہیں، تو 5-6 منٹ میں بھی تمہید باندھوں گا، پھر آگے باتیں چونکہ دور جانا ہے اور افتتاح کا معاملہ ہے تو اسی پر رہوں گا، لیکن چیزیں ایسی سنا دوں گا کہ آپ نے سنی تو بہت ہیں، لیکن نئے نوجوانوں نے یہ نہیں سنی، اور اہل سنت کے لیے تو یہ سی ڈی کی تحفہ ہوگی، اور اگر اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ جنت لازم ہو جائے گی ان پر، اور عمل بھی کریں گے۔ یہ نہیں اللہ نے 2 کان دیے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، نہیں، سوچیں، پڑھیں، it's a food of thought for everybody۔ سوچو یہ کیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وسیلہ نجات نہیں ہے، نہ اس پر رہنا، وسیلہ نجات محبت اہل بیت ہے، اور محبت اہل بیت اگر نہیں ہے تو نور محمد ٹوپیاں والے کا بیٹا سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، پردادا ہندو تھا لیکن علم بہت تھا، تو کسی نے کہا اقبال چلو رائیونڈ چلیں، بڑے نمازی آئے ہوئے ہیں، یہ پرانے رائیونڈ میں آنے والے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اقبال نے کہا کیا بات کر رہے ہو یار، ایک قلم دو، ایک کاغذ دو، فوراً لے کے آ گیا ہو، 2 مصرے لے کے اس نے اقبال نے ملفوظات اقبال میں لکھے ہوئے پڑھ لیجئے۔ اس نے کہا زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ یہ عبادتیں حرام ہو جاتی ہیں اگر اہل بیت طہار علیہ السلام کو آپ نہیں مانتے، تو سمجھے کچھ نہیں ہے یہ۔ دیکھیں نا یہ کیا معاملہ ہے، حج پہ جا رہے ہو سب، 5-6 لاکھ روپے کا حج ہے اس بار، گئے، سوچا نہیں، مدینے میں گئے کہ یہ کہاں نفل پڑھ رہے ہیں، لے دو جنت گئے، جنت کے سرداروں کو پہچانا نہیں، تو اس لیے یہ سوچ ہے۔ سوچو یہ جنت کس نے قرار دلوائی، جب حضور نے کہا یہ ریاض الجنہ ہے، جنت آ گئی ہے، جو 2 نفل یہاں پڑھے گا جنت میں جائے گا، آسان ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، حضور نے کہا بیٹا حسن آ جاؤ، حسن کو ادھر بٹھایا، ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر، حسین علیہ السلام کو ادھر ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر، کہا میرے صحابہ سنو، آؤ میرے قریب آؤ، عید ملو، اور عید ملنے کا طریقہ یہ ہے پہلے حسن کا پاؤں چومو پھر حسین کا پاؤں چومو۔ سارے صحابہ کبار رضوان اللہ مجمعین نے پہلے حسن کا پاؤں چوما پھر حسین کا، اور پھر حضور نے شاید کچھ محسوس کیا تو ایک حدیث دی نسائی کی، میرے صحابہ جس نے قیامت تک آنے والی میری نسل میں کہ کسی بچے کا ہاتھ چوما، گویا اس نے مسجد نبوی میں میرا ہاتھ چوما، قیامت تک کے لیے سادات کی عزت کو امر کر دیا۔ جس نے ہمیں عزت دی ہو ہم علم نہ لگائیں تو کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم ماتم کریں گے، ہم ذوالجلہ نکالیں گے، ہم روئیں گے، ہم یہ کریں گے، ہمیں محبت ہے، اور جن کو ان سے محبت ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، چونکہ حضور سے ابو طالب علیہ السلام کو محبت تھی اس لیے ہمیں بھی محبت ہے، ہمیں غصہ ان پر چڑھتا ہے جو ان سے محبت کرنے والے کے خلاف ہوتے ہیں، ہمیں غصہ چڑھتا ہے، اتنی سی بات ہے۔ تو حضور نے سادات کی عزت بڑھا دی ہے، صرف سادات کی نہیں غیر سادات کی بھی۔ کس طرح؟ سلمان یہ اتنے لمبی داڑھی کس لیے رکھی ہے؟ ابن موتا کیا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اب نہ تو مجھے نہیں رکھ سکتا، مجبوری ہے۔ کہ پریشانی نہیں، سامنے ہم نے تھوڑی ہلکی رہے، تم تو اتنی لمبی۔ کہ یہ صرف اس لیے رکھی ہے
کہ جہاں رسول کی بیٹی کے قدم لگ جائیں وہاں جھاڑو بناتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے کہا سرکار دے داڑھی دی تو ہائن کر دا ہے, آپ نے کہا سلمان منا اہل البیت. یعنی بتایا کہ سادات کی عزت تو ہے, لیکن جو غیر سادات بھی میری اولاد سے مودت کرتے ہیں ہم انہیں بھی اہل بیت میں بلا لیتے ہیں. معیار ان 12-14 سے دل سے محبت ہے. یہ دل سے محبت کا ہی شاخسانہ ہے. ابتدا ہو رہا ہے, یہ کسی کو نہ جلانے کے لیے نہ پریشان کرنے کے لیے. لا اکراہ فی الدین کا تبین الرشد من الغی. اب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ. اب اگلی دائی, حسن اور حسین تو کاندھوں پر نہیں تھے, لیکن سب نے حضور کو 2 دفعہ سینے سے لگایا. اگلی دائی سب نے 2 دفعہ لگایا, یعنی آخری تک 2 دفعہ. اب ہوا کیا, حضور کے بعد جو گورنمنٹ بنی تو عید آئی تو لوگ آئے, 2 دفعہ ملے, کہا نہیں 2 دفعہ نہ ملو 3 بار ملو. کہا کیوں؟ کہ حسن اور حسین یاد آئیں گے. تو 2 سے 3 ہو گیا, ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی ہے. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ 2 بار ہی ملتے ہیں, لیکن میجورٹی 3 بار ملتے ہیں. لیکن ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے, کتابیں پڑھے تو 3 سے 2 ہو جائے نا. بات تو علم کی ہے, بات تو پڑھنے کی ہے. پڑھے تو سب کچھ ہو جائے, نہ پڑھے تو کچھ نہیں. تو اس لیے یہ امام بارگاہیں کوئی معمولی نہ سمجھے, یہ جنت کے جزیرے ہیں. قیامت کے روز یہ اسی طرح اٹھائے جائیں گے, اور جو سنی شیعہ یہاں آتا ہے وہ یقیناً جنت کے فرش پر اپنا قدم رکھتا ہے. اور اگر خدا نہ کرے کل کو پریشانی ہو تو کہہ دینا یہ حجرہ شاہ مقیم کا پیر یہ باتیں کر گیا ہے, اللہ ہم اس لیے آئے کہ یہ کہہ گیا تھا, اب اس کو جہنم میں ڈال اگر سچ نہ نکلے. اور اگر سچ نکلے تو میرے لیے دعا کر دینا, گواہی دے دینا کہ سردارو یہ بھی آپ کے در کا چھوٹا سا کتا تھا, اسے بھی معاف کر دو. تو میرے بھائیو اس لیے حسن اور حسین علیہ السلام یہ وہ ہستیاں ہیں جو جنت کے سردار ہیں, جن کو ماننا, جن کو محبت کرنا واجب ہے ہر مسلمان کے لیے. ضروری ہے ان سے محبت کی جائے, ان سے پیار کیا جائے, اس لیے کہ ہمارا دین جو دین اسلام ہے یہ میرے بھائیوں ہمیں مفت نہیں ملا. توجہ چاہتا ہوں, میری تقریر شروع ہو گئی. یہ دین اسلام جو ہے یہ ہمیں بغیر قیمت کے نہیں ملا. پھر سنیے, یہ دین جو ہمیں ہے اللہ نے ہر چیز فری آف کاسٹ دے دیا. اتنی نعمتیں ہیں جو فری دی ہیں, مگر ان الدین عند اللہ الاسلام یہ بٹا نہیں, یہ اللہ نے قیمتاً دیا ہے, اس کی ایک قیمت ہے. اور اگر آپ نے قیمت نہیں دی تو آپ اس کا مصرف کر رہے ہیں تو آپ ناجائز کر رہے ہیں. مثلا عمران کے گھر سے ایک بڑی خوبصورت جانماز تھی, میں نے کہا بھی اچھی ہے, سجدہ کا بھی کربلا کی زمین بڑی وہاں سے آئی تھی, بڑی خوبصورت, ایک تصویر بھی رکھی. میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا بیٹا میں مجلس پڑھنے جاؤں تو اس کو کھسکا دینا, سجدہ کا بھی لے جانا, تصویر بھی لے جانا اور 4 مار بھی لے جانا. ان کو کیا پتا رش میں یہ لنگر برتا رہے ہیں, سید ہیں, بولے بالے ہیں, لے چلو. ہم تو آپ کو پتا ہے ساری زندگی تو سنی ہو گزری. ہمارے ہاں تو جوتی چوری کر لینی, مسجد سے ٹوٹی لے جانی, گھڑی لے جانی, یہ معمولی باتیں ہیں.
سڑکوں پہ مسجدیں بنا دینی، سڑکوں پہ ہر کام کر دینا، یعنی غصب پرسب کی کوئی کنسیپشن ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ بھی یہ کام کرتے تھے، ہم نے کہا چلو ایسا ہی تھی، لیکن اب میں لے گیا اپنے آستانے پہ کو، خوبصورت بڑی تھی جا نماز، تسبیح بڑی اعلیٰ تھی، پتہ نہیں کسی عقیق جیسے پتھر کی تھی، سجدہ بھی اتنی بڑی بڑی خوبصورت، کربلا کی زمین سے منسوب۔ ہم نے دے دڑا دڑ اس میں نمازیں تہجدیں چوں بھرے ہیں، موبائل خوش ہو رہے ہیں، واہ واہ لوگ پیر صاحب کتوں لے آندے جی ایڈی سونی تسبیح، پیر صاحب ایڈا سونا جانواز کتوں لے آندا جی، اب یار آپ ہی ایسا کربلا لے آئے ہیں، حالانکہ چوری کر کے لے گیا ہوں، میں نے اس کی قیمت نہیں دی۔ تو آپ مجھے بتائیں فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ جعفری تو مجھے پتا اس میں تو سب یہ حرام ہے، لیکن ان فقہوں میں بھی کیا میری اس پر نمازیں پڑھنی جائز ہے؟ کچھ شک ہے جائز ہے، اس لیے کم بولے۔ اس چا نماز پہ میری نمازیں، میری تہجد، روزہ کھولنا، اس پر بیٹھنا، تویز دھاگا دینا جو ہمارے اشغال ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ ڈرتے کیوں آپ کو؟ میں کوئی آپ کو کوئی میرے ہاتھ میں بندوق تو نہیں، اور پھر میں ویسے بھی بڈھا ہوں، آپ جوان ہیں، تو ڈرنا کس بات کا؟ کہیں گے نجائز ہے، ارے صحیح نہیں آپ بات کر رہے، نجائز ہے، گناہ ہے، اس لیے کہ میں نے قیمت نہیں دی اور بغیر قیمت کے میں اس کو لے گیا اور نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ اگر فرض کیجئے میں شاہ صاحب سے کہتا کہ شاہ صاحب مجھے پتا ہے آپ کے لیے بہت قیمتی ہے کہ منصوب حسین سے ہے، لیکن یا تو مجھے ہدیہ کر دیں، سادات ایسے انہوں نے کہا ہدیہ، لیکن اگر نہیں دیتے تو مجھ سے قیمت دے لیں، چلو میں قیمت دیتا تھا، میں اب نمازیں پڑھتا، جائز ہے۔ اسی طرح جو دین اسلام ہمیں ملا ہے یہ بٹا نہیں، اللہ نے اسی قیمتاً دیا ہے، قیمت without price you can't use، پرائس ہے اس کے، اور پرائس کیا ہے؟ پرائس قرآن میں رکھے ہیں، قُلْ لَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیارے حبیب ان کو قائل کیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے محبوب کی اولاد سے مودت کرو۔ میرے بھائیوں محبت نہیں، مودت کرو، یہ ہے قیمت اسلام کی۔ اگر مودت نہیں کر رہے تو اذانیں، نمازیں، حج سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ قیمت نہیں دی، بات نہیں کی آپ نے کہا ہی نہیں یار یہ بھی امپورٹنٹ ہے، حالانکہ نماز میں اس کی قیمت ہے۔ کیا ہر نماز پڑھنے والا یہ پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے بھائی یہ جو آل پہ درود ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، اب اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وَلَا آلِ محمد بس، کما صلیت علی ابراہیم وَلَا آلِ ابراہیم اِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللہم بارک علی محمد وَلَا آلِ محمد کما بارکت علی ابراہیم وَلَا آلِ ابراہیم اِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ۔ یعنی درود صرف آل پر ہے، لیکن آپ نے اس میں انوویشن کر دی، ایڈیشن آلٹریشن کر دی۔ ہم نے آل سے اتنی دشمنی رکھی، قیمت کیا دینی تھی، ہم نے کہا اس کو بھی ڈالو، اس کو بھی ڈالو، اس کو بھی ڈالو، ہم نے اور ڈال دی، جبکہ صرف آل ہے۔ اور آل میں حضور کے بعد 4 نفوس قدسی ہیں، ایک رسول کی بیٹی ہے، یا پھر 12 امام ہیں، یہ آل ہے۔ یہ آل جو ہے ان پر درود ہے۔ مسلمانوں دیکھیں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پیر صاحب کیسے آدمی ہیں، اذان ہو رہی ہے ذکر بند نہیں کیا۔ بھائی
وہ واجب نہیں ہے، یہ واجب ہے. یہ واجب ہے، یہ واجب. اس لیے جہاں واجب ہو وہاں وہی کرنا چاہیے. تو یہ اس واجب کو روکنے لیے یزید نے بھی بڑی اذانیں دلوائی تھی. تو یہ واجب ہے. اس لیے میں چونکہ اس باتوں کو سمجھتا ہوں، اس لیے کہ دونوں سبق مجھے یاد ہیں، ادھر کا بھی تھوڑا تھوڑا ادھر کا بھی. اس لیے کہ وہاں زیادہ لمبی سروس ہے، یہاں بھی 23-24 سال ہوئے ہیں. سلور جوبلی اگر سال جو زندہ رہا تو پھر ہو جائے گی، نہ زندہ رہا تو یار زندہ صحبت. باقی اپنا کام تو ہم کر گئے. اب تو 25-30 علماء اہل سنت ہیں. پہلے تو ہمارے وقت میں جب ہم آئے تھے اس وقت کسی کی ہمت نہیں تھی ادھر آئے. لیکن اب تو ماشاءاللہ جو مومنین خطیب ہیں وہ پیچھے رہ گئے، سنی آگے بڑھ گئے. اتنے زیادہ آ گئے ہیں، اتنے زیادہ. پیچھے کی لائن ہے، پیر جی سانو بھی کتے شراب پڑھا دیو پیر جی تسی. میں نے کہا اس کے کچھ کرینے ہیں. وہاں جا کر جناب سیدہ کے دشمن کی تعریف نہیں کی جاتی. وہاں علی رضی اللہ نہیں ہے. ہاں پھر یہ باتیں سوچو. اس لیے کہ رضی اللہ اور ہیں، علیہ السلام اور ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام حنبل نے کہا. امام حنبل کے بیٹے نے پوچھا بابا صحابہ میں سب سے افضل صحابی رسول کون ہے؟ تو امام حنبل نے کہا بیٹا احمد، سب سے افضل ترین صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا چوتھے نمبر پر کون ہے؟ انہوں نے کہا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا پانچویں نمبر پر کون ہے؟ انہوں نے کہا طلحہ زبیر. انہوں نے کہا اس کے بعد انہوں نے 15-16 نام لے دیے. لیکن کہا بیٹے نے بابا آپ نے علی کا نام لے لیا. تو غصے میں آ کے جلال میں آ کر یہ کہا اور بدبخت کمبخت احمق سمجھ نہیں آتی، علی اصحاب میں نہیں، علی اہل بیت میں ہیں. علی اہل بیت میں ہیں. اہل بیت اور ہیں، اصحاب اور ہیں. گھر والے اور ہیں، در والے اور ہیں. گھر والا اور در والا برابر نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھیے. آپ سب کو ایک ہی طرح کہتے ہیں سب برابر نہیں، سب برابر نہیں ہو سکتے. فضلنا بعضکم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت ہے. تو اس لیے ہیں سارے متبرک، ہیں سب اچھے، بڑے اچھے ہیں سب. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جو حقیقت ہے اسے ماننا پڑے گا. آنکھیں بند کرنے سے بلی نہیں جائے گی. کبوتر لاکھ آنکھیں بند کر لے، بلی آئے گی پکڑے گی. اس لیے یاد رکھو اہل بیت اور ہیں، اصحاب اور ہیں. یہ آقا ہے، باقی غلام ہیں. اور غلامی کا انہوں نے واضح طور پہ ہماری کتابوں میں کہا. جب امام حسن علیہ السلام نے کہا ہٹ جا غلام زادے، ہم غلاموں کی اولادوں سے نہیں کھیلتے. چونکہ وہ پرائم منسٹر کے بیٹے تھے، وہ گئے وہاں، بابا جان یہ کیا ہوا؟ حکومت ہماری. ہم نے کہا حسن ہم سے کھیلو. وہ کہتے ہیں ہم غلاموں کی اولادوں سے نہیں کھیلتے. تو انہوں نے کہا جاؤ قلم لے لو، کاغذ لے لو، لے کے دے دو. اگر حسن لکھ دیں، اگر، یہ اگر بڑی چیز ہے. اگر مگر پتہ چلا کہ حسن معصوم نانا کی اولاد ہے، لکھے گا نہیں. اور میں نے تلاش بھی بڑا کیا، لکھا نہیں، نہ کسی شیعہ کتاب میں نہ کسی سنی کتاب میں. وہ ڈھونڈتے رہے، حسن چلے گئے تھے، ملے نہیں. مل جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن ملے نہیں. میں نے بہت ڈھونڈا کہ لکھ دیا ہو تو پھر بات ختم ہو گئی. لیکن گئے، کہا بیٹا اگر حسن لکھ دے تو یہ پرچی، یہ ٹکٹ میرے کفن میں رکھ دینا، میری بخشش کے لیے کافی ہے. تو جہاں اتنے وی وی آئی پی حضرات ان کے ہاتھوں سے لکھوانا پسند کریں تو ان کے چیلوں کی کیا جرت ہے؟ یہ نہ کریں، آپ انصاف کریں، زیادتی نہ کریں. تو اس کی ایک قیمت ہے اسلام کی، اور قیمت یہ ہے محبت اہل بیت.
مودت اہل بیت. محبت مسلمانوں نے، میں نے 1435 سال کی ساری تاریخ مجھے از بر یاد ہے، یقین کیجیے. مجھے کہاں مسلمان میں کہیں محبت نظر نہیں آئی. ان کو محبت کا پتہ ہی نہیں ہے. محبت انہیں آتی ہے نمبر 2. کس طرح؟ یا ڈراموں میں دیکھتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں، محبت کر رہا ہوتا ہے ہیرو ہیروئن سے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. وہ ان کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں، وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. محبت نہیں، فلم ختم ہو جاتی. وہ خودکشی کر لیتا ہے یا ہیروئن دریا میں چھانگ لگا دیتی ہے کیونکہ بے وفائی کی اس نے. تو محبت مسلمانوں نے نہ کبھی کی، نہ مسلمانوں کو محبت آتی ہے. محبت کیا ہے؟ اس کے لیے روس کا ایک افسانہ نگار تھا میکسم گھوٹکی. دیکھیں معاف کیجیے گا، میں درس نظامی پڑھا ہوا ہوں. پہلے مجھے بڑی عربی فارسی پڑھنے کا شوق تھا جب چھوٹا تھا. اب میں نے چھوڑ دیا سب کچھ، بھول بھل گیا ہوں. اب میں دنیا داری کی کتابیں جو ان سے ثابت کرتا ہوں تاکہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ آ جائے کون عربی بولے، کون یہ کرے وہ کرے. عربی بولنے والے بہت ہیں آپ کے پاس. میں تو سادہ سادہ کتابیں زندگی سے مجلس پڑھتا ہوں، وہاں سے لوگوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ یار بات تو یہ ٹھیک کر گیا، اور ہوتی بھی قریب ہے. محبت میکسم گھوٹکی کا افسانہ ہے محبت کے موضوع پر. دنیا کا مختصر ترین افسانہ اور نوبل انعام جس نے دیا ہے، آج تک اس کا ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا. افسانہ کیا ہے؟ ایک لڑکی ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے. لڑکا کہتا ہے میں تجھ سے سچی محبت کرتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ میں تیری محبت کا امتحان لوں گی. I will test your love. کہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے. اس نے کہا I'm ready، تیار ہوں. اور نے کہا پھر جاؤ اپنی ماں کا سینہ چاک کر کے اس میں سے دل نکال کر لاؤ. وہ جاتا ہے، ماں آرام کر رہی ہوتی ہے، خنجر مارتا ہے، دل نکالتا ہے اور بھاگتا ہوا تیزی سے اپنی محبوبہ کے گھر کی طرف جاتا ہے. راستے میں ٹھوکر لگتی ہے، گرتا ہے، دل سے آواز آتی ہے بیٹا کہیں چور تو نہیں لگا. میکسم گھوٹکی کہتے ہیں اٹس اے ریئل لو، سچی محبت. ماں کو بھی بیٹے سے اور بیٹے کو آگے کہیں، اسے کہتے ہیں سچی محبت. اب فارمولہ لیجئے، فارمولہ محبت کا. نوجوانوں سنیے، محبت اسے کہتے ہیں کہ جس پر ہر چیز قربان کر دی جائے. محبت کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ریئل لو. ہر چیز قربان کر دی جائے اسے کہتے ہیں محبت. اور جس پر محبت قربان کر دی جائے اسے کہتے ہیں مودت. لوگوں کو ماتم بدعت ہے. ارے بھائی تمہیں معلوم ہی نہیں ہے مودت کیا ہے. مودت میں یہ علم لگانا عین ہی عبادت ہے. مودت میں زلجنا نکالنا مودت میں عبادت ہے. مودت میں جھولا نکالنا عبادت ہے. مودت میں کالے کپڑے پہننا عبادت ہے. تمہیں محبت کا نہیں پتا تو مودت تمہیں کیا معلوم ہوگا. مودت مانگی ہے اور یہ ہے اٹس اے پرائس آف اسلام. یہ دین کی قیمت ہے میرے بھائیوں. اگر آپ نے مودت کی قیمت دین کی نہیں دی، نمازیں چٹ، روزے گل، یہ سب کچھ ختم ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر رسول کی آل سے مودت نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے، اگر مودت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. پڑھتے جاؤ سرا ملی یا پڑھو نمازیں، بیٹھ کے لگاؤ. جاؤ حج پر پکنک بنا کے آ گئے ہو، رکھو روزے موٹے ہو گئے ڈاٹنگ کر رہے ہو. مودت قیمت ہے اسلام کی. اسلام کی قیمت دیے بغیر آپ کی کوئی چیز قبول نہیں ہے. مثال میں نے جان نماز کی دی آپ کو. یہ قیمت ہے جو سادات بے سر و سامانی کے 72 فٹ کا علم لگا کے دنیا کو بتا رہے ہیں. یہ اسلام کی قیمت ہم دے رہے ہیں جو مسلمانوں نے نہیں دی، ہم دے رہے ہیں. اور یہ دے کر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ دو بچ جاؤ گے. 10 روز محرم میں مجالس کرا کے مختلف طریقوں سے، کبھی ذاکر فلمی طرزوں پر سنا کے اچھے قصیدے،
آپ کو بلاتے ہیں کہ نہیں اس کو نہ سنو ہمیں سنو، وہ بھی ہے، دونوں ذکے ہیں، بلا رہے ہیں تمہیں، مانو، جب نہیں مانتے تم 10ویں تک پھر ہم لے کر جھولا باہر جاتے ہیں، ابھی بھی پہچانو کہ 6 ماہ کے بچے کا قصور کیا تھا، قاتل کون تھا، ہم قیمت دے رہے ہیں، یہ قیمتیں ہیں، یہ مسلمانوں کو دینی چاہیے۔ یہ شیعہ سنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں مسلمانوں میں صرف 2 فرقے ہیں، ایک حب علی رکھنے والا، ایک بغض علی رکھنے والا۔ بسم اللہ یا علی کا دشمن ہے یا علی کا دوست ہے، کوئی بیچ کی چیز نہیں ہے۔ یہ مودت کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھو یہ کل والی آیتیں قرآن میں بہت تھوڑی ہیں، مسلمانوں نے ترجمہ کر دی کہہ دیجئے رسول، باقی قرآن نہیں کہنا ہے۔ قرآن کی ایک زیر زبر بھی چھوڑی تو دار اسلام سے باہر ہو جاؤ۔ یہ کل والی آیتیں کیا ہے؟ کل والی آیتیں علماء سے جا کے پوچھئے، یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں، اتنی کمپلسری ہے کہ اگر ان سے تھوڑا سا بھی آپ ایک ڈیسیمل ادھر ادھر دار اسلام سے نکلے، کل والی آیتیں تھوڑی سی ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ کل رب زدنی علما، قائل ہو جاؤ کہ تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ رسول کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے۔ پڑھو بھئی، پڑھو گے تو یہاں آؤ گے نا، جب پڑھو گے نہیں تو باب مدینہ تو علم سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ پڑھو تو پھر کہو گے علی ولی اللہ، پڑھو گے، پڑھو۔ یہی تو یزید کے ابا کا پروگرام تھا کہ سب جاہل رہیں، علی کہتے تھے سارے عالم بن جائیں، جب علم آئے گا تو مجھے پہچانیں گے۔ اصل چیز تو علم ہے۔ کیوں بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ اس میں فرق آ جائے گا، یہ اچھے برے کی تمیز کر لے گا۔ یہ اگر دیکھیں، پڑھائی کا مطلب یہ نہیں ہے آپ نوکری کریں، آپ بکریاں رکھیں، اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کی بکریاں بہتر فیڈ، بہتر صحت، بہتر پرچیز اینڈ سیل آپ کریں گے، علم ہے آپ کے پاس۔ مثلا میرا جو اپنا کام ہے، میرے پاس 200 بیڑے ہیں، 100 بھینسیں ہیں، ایک میرے پولٹری فارم ہے، میں نے بی ایس سی انجینئرنگ کی ہے، کتابیں میں پڑھتا رہتا ہوں، تو کیا مطلب میں نے نوکری نہیں کی تو یہ مجھے کام نہیں آ رہا؟ مجھے بہت کام آ رہا ہے۔ میں دوسرے لوگوں سے بہتر پولٹری فارم چلاتا ہوں، بہتر بھینسوں کو چلاتا ہوں، بہتر اپنے فارم کو چلاتا ہوں، کیونکہ علم ہے۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے فوج میں بھرتی ہو جاؤ، علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلر کے لگ جاؤ، علم کا مطلب نہیں ہے لیبیا چلے جاؤ۔ علم کا مطلب ہے اپنے آپ کو پہچان ہو کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے۔ علم سکھاتا ہے ماں کا ادب کیا ہے، باپ کا ادب کیا ہے۔ علم سکھاتا ہے یہ بہن کیا ہے، یہ ماں کیا ہے، یہ بیوی کیا ہے۔ علم سکھاتا ہے ہمسایہ کیا ہے، مسجد کیا ہے، امام بارگاہ کیا ہے۔ علم سکھاتا ہے ماتم کیا ہے، حسین کیا ہے، سیدہ پاک کیا ہے، رسول پاک کیا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے نہیں آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ پڑھیں، ہم تھے سنی، بہت دیر رہے، نہیں پڑھا، جب پڑھا تو سمجھ آئی کہ ولایت علی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ نہیں پتہ چلا جب تک نہیں پتہ چلا، پڑھا تو سمجھ آئی کہ بات تو یہی ہے ساری۔ شیعہ ہو گئے، وہ فخر ہے اس بات پر کہ شیعہ ہو گئے، شیعہ ہی بھریں گے، شیعہ ہی رہیں گے، کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے۔ لیکن سنی ہونا بھی گناہ نہیں ہے، دیوبندی ہونا بھی جرم نہیں ہے، اہل حدیث ہونا بھی کفر نہیں ہے، تو پھر برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ دشمن زہرا ہو۔ اگر دشمن شہزادی کونین ہے تو کتنا ہی بڑا کیوں نہیں جلے گا جہنم میں۔ میرے بھائیو، بات تو صرف اتنی ہے، قیمت ہے اسلام کی، اور اس میں اتنا تاکید ہے، علم حاصل کرو، کل رب زدنی علما، اور پھر کل ہو اللہ احد، قائل ہو جاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ تھوڑا سا شک کیا بہ جہنم، ایک قائل ہو جاؤ، قائل ہو جاؤ، یقیناً ایک۔ اب تیسری آیت پڑھوں،
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قائل ہو جاؤ کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے مودت کرو. اگر آپ نے نہیں کی سب کچھ بیکار، کچھ فائدہ نہیں ہے. اس لیے بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، اور شیعہ سنی تو جہلوں کی بحث ہے. میں پوچھتا ہوں سارے لوگوں سے، کیا حضور کے زمانے میں غدیر تک 1.5 لاکھ صحابی ہو گئے تھے؟ کیا حضور کے زمانے میں کوئی اہل سنت صحابی تھا؟ کوئی بھی نہیں، نام ہی نہیں تھا اس وقت. کوئی دیوبندی تھا؟ کوئی اہل حدیث تھا؟ کوئی بھی نہیں. سب شیعہ تھے. یہ ان کے شیعہ، یہ ان کے شیعہ، یہ ان کے شیعہ، یہ علی کے شیعہ، اور یہ اس بدماش کے شیعہ. شیعہ تھے سارے. مسلمانوں نے پڑھا نہیں، یہ شیعوں نہیں مارے، خود ہی پیٹ رہے ہیں. ارے بھائی اگر شیعوں نے مارا تو یہ لم تو سنیوں کے گھر میں لگا ہونا چاہیے، یہ گھوڑا تو سنیوں کے گھر سے نکلنا چاہیے، یہ ماتم تو سنیوں کی گھر کے ہونا چاہیے. تو پتہ چلا اس وقت شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں تھا. سیاست نہ کیجئے. 9 لاکھ دہشت گرد جو یزید کی طرف تھے وہ بھی شیعہ تھے، اور 72 نفوس قدسیہ جو حسین کی طرف تھے وہ بھی شیعہ تھے. مانتا ہوں شیعوں نے شیعوں کو مارا، لیکن مارنے والے یزیدی شیعہ تھے، شہید ہونے والے حسینی شیعہ تھے. نا علم ہونے کی وجہ سے ہم نے تو فرقہ ڈالا، ہم تو اہل سنت ہیں، ہم کیوں جائیں، ہمارا کیا قصور. نہ بھائی، اس کو پرکھو. کسی کا دل نہیں چاہتا، عزت دار ہم بھی ہیں، سب ہیں، کپڑے اتار کے چوکے میں ماتم کرنا. کسی کا دل نہیں چاہتا ٹھنڈ میں -7 پر کپڑے اتار کے لندن کے چوراہے میں خون لہو لہان اپنے پشت کو کر لینا. کسی کا دل نہیں چاہتا، کسی کا دل نہیں چاہتا. مہنگائی کا دور ہے، سب کچھ بیچ بال کے لنگر کھلا دو، سبیلے دودھ پلا دو، ان کو دو. یہ خرچے کا کام ہے. اگر کوئی ہے اس کا فائدہ تو کیا جاتا ہے. تمہیں نہیں نظر آتا اس لیے کہ تم نے کبھی قیمت کسی چیز کی دی نہیں، تو پھر تمہیں تو ایسے ہی ہوگا. قیمت ہے، اور قیمت یہ ہے کہ ان سے محبت اور مودت کرنا دین کی شرط اول ہے. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ تو بڑی بعد میں ہوا ہے میرے بھائیوں. پہلے یزید 3 سال 2 ماہ 4 دن زندہ رہا. سب شیعہ تھے. مر گیا. مرنے کے بعد مروان آ گیا. پورا عرب شیعہ کہلاتا تھا. مر گیا. حشام عبد الملک بن مروان آ گیا. 25 سال سارے شیعہ تھے. اس کے بعد حشام بن عبد الملک آ گیا، سارے شیعہ تھے. اس کے بعد سلمان بن عبد الملک آ گیا، 9 سال سارے شیعہ تھے. اس کے بعد یزید بن عبد الملک آ گیا، سب شیعہ تھے. 16.5 سال ولید بن عبد الملک آ گیا، سب شیعہ تھے. خلیفۃ المسلمین، مسجدوں میں نام آ رہے ہیں، ہاتھ چومے جا رہے ہیں، بد کردار انتہا کے. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز آ گیا، 6 ماہ کے جی. وہ گئے تو ان کے بعد مروان ابن الحمار آ گیا. دیکھا نام کیسا ہے؟ مروان گدے کا بیٹا، حمار میں نے گدھا. تو آل محمد سے جب دشمنی ہوتی ہے تو نام بھی ایسے ہی رکھے جاتے ہیں. اچھا، ان سب کو 110 سال ہیں، سب شیعہ ہیں. منصور دوانے کیا گیا، ان سب کو اس نے خوب جوتے مارے، تخت لے لیا. پھر اس کا بھائی صفا آ گیا. صفا کے بعد ہادی 25 سال آ گیا. ہادی کے بعد مہدی آ گیا. مہدی کے بعد ہارون رشید آ گیا. ہارون رشید بڑا پڑھا لکھا تھا، علم دوست تھا، عباسی تھا. ایک بار حج کرنے گیا تاریخ بغداد. اتنا مکے میں رش تھا
کہ اس کی لمبی ابا حاجیوں کے پاؤں میں آ گئی، زمین پہ پڑ گیا، اوپر سے لوگ گزرے، ہٹو 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 بڑھ جاؤ، حالانکہ پولیس تمید فورس کے بعد فوجی کے پاس حاجی چڑھ گیا اوپر۔ کسی نے کہا خلیفۃ المسلمین حاجی بھی تو کہلانا ہے، اسے زور سے ہاتھ چھینے اور کہا بچوں گا تو حاجی کہلاؤں گا۔ سامنے دارالندوہ میں لے گئے، میزاب رحمت کے سامنے جو چھتی ہوئی کمرہ ہے جس پر ٹی وی کیمرے ہیں، اسے کہتے ہیں دارالندوہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ندوہ، جہاں سردار بیٹھا کرتے تھے۔ اب اس نے اس کے بائیں طرف ہے باب ابراہیم، ابھی اپنی اوسان خطا تھے اس کے بھی نیچے آ گیا حاجیوں کے، اتنا رش ہے، کیا بنتا اگر مر جاتا تو اچھا ہی تھا، لیکن مرا نہیں، شیطان کی رسی بڑی دراز ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا انسان باب ابراہیم سے آیا ہے اور خود مجمع ہٹ رہا ہے، اور سیدھا بڑی شان کے ساتھ حجر اسود کے سامنے گئے تو سارے حاجیوں نے یہ سنا، حجر اسود کی آواز آئی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ پر میرا سلام۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ساتویں امام ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ کہا اچھا ان کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں؟ تو ساتھ والے نے کہا جس کے نانا میں ہاتھ پہ پتھر بولیں یہ ان کے چہرے کو دیکھ کر سلام نہ کرے تو کیا کرے؟ یہ محمد ہے اپنے وقت کے۔ بس اسی دن سے دشمنی ہو گئی، مدینے سے بلا قید کر دیا، اور پھر کہا کہ آج کے بعد ہم اپنی مرضی کا امام بنائیں گے، اور جو ہمارا بنا ہوا امام ہو جو اس کو مانے اسے کہیں گے اہل سنت والجماعت۔ تو اہل سنت والجماعت تو ہارون رشید نے بنائے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں جو رسول کو مانے، کوئی برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، اچھا نام ہے، لیکن تاریخ تو پتہ ہونی چاہیے میں سنی بنا کب سے۔ اب اس کے بعد ہارون رشید گیا تو مامون رشید آ گئے، 25 سال ہو گئے تو محسن باللہ آ گیا، مستعین باللہ آ گیا، مستقیم باللہ آ گیا، معتزل باللہ آ گیا، منصور باللہ آ گیا۔ ان سارے بلوں کو آ کے ہلاکو خان نے مارا۔ یہ 650 سال ہے، 650 سال امام بھی بنے، بہت کچھ بنا، اس میں فقہ بھی لکھی گئی، سب کچھ ہوا۔ ہلاکو خان جب آیا تو ہلاکو خان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اس کا بیٹا زندہ شاہ آ گیا، زندہ شاہ کے بعد اس کا بیٹا تیمور لنگ آ گیا، تیمور لنگ کے بعد میرے بھائیوں اس کا بیٹا بابر آ گیا، بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں آ گیا، ہمایوں کے بعد اکبر اعظم آ گیا، اکبر اعظم کے بعد جہانگیر، جہانگیر کے بعد شاہجہاں، شاہجہاں کے بعد اورنگزیب، اورنگزیب کے بعد بہادر شاہ ظفر، بہادر شاہ ظفر کے بعد 200 سال انگریز۔ پھر ایک مرد قلندر اٹھا، اسی طرح کا علم اپنی کوٹھی پہ بمبے پہ لگاتا تھا، اور 8ویں محرم کو اسی علم کی نیاز بھی دیتا تھا، نام محمد علی جناح تھا، علی ولی اللہ پڑھتا تھا، علی ولی اللہ کے صدقے میں تمہیں پاکستان دے گیا۔ مجھے کہنے دیئے کہ پاکستان کیا دے گیا، بندروں کو ٹوپیاں پہنا گیا۔ اچھا وہ گئے تو لیاقت علی خان آ گئے، لیاقت علی خان گئے تو ان کے بعد نون آ گئے، پھر ممدوٹ آ گئے، پھر دولتانے آ گئے، پھر خواجہ ناظم الدین آ گیا، پھر محمد علی بوگر آ گیا، پھر سکندر مرزا آ گیا، پھر ایوب خان آ گئے، پھر یحییٰ خان آ گئے، یحییٰ خان گئے تو ذوالفقار علی بھٹو آ گئے، وہ گئے تو ایک ایسا جیلی امیر المومنین آیا، قرآن پڑھتا جاتا تھا، جھوٹ بولتا جاتا تھا۔
اچھا وہ گئے تو پھر غلام اسحاق آ گئے، وہ گئے تو بی بی آ گئی، پھر بٹ صاحب آ گئے، پھر بی بی آ گئی، پھر بٹ صاحب آ گئے، پھر مشرف آ گئے، پھر زرداری آ گئے، پھر بٹ صاحب آ گئے. ہو چپ ہو. لوگوں نے پڑھا ہی نہیں مودت کیا ہے، لوگوں نے سیکھا ہی نہیں حسین کیا ہے. لوگوں نے سیکھا کیا ہے؟ آل سعود کا اسلام. اور وہ اسلام کیا ہے؟ الامان الامان. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب بے مثل یہودی ہے سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کمر کیا کوئی لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. علم ہو تو خدا کی قسم اس ملک میں امن اور بہار آ جائے. علم ہو تو پتہ چلے حسین کے گھوڑے کے سم کا صدقہ یہ ہمیں پاکستان ملا ہے. علم ہو تو ہم ڈریں اس وقت کہ جب 40 سیدانیاں علم کے نیچے سر سے کپڑا اتار کے بددعا کریں کہ ہمارے امام باڑ کو جلانے والوں تمہارے گھر جل جائے، خدا کی قسم دنیا فنا ہو جائے. بچ جاؤ اس دور سے جس دن 40 سیدانیاں علم کے نیچے بددعا کریں. نہیں کرنا چاہتی اس لیے کہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو خون ہم نے دیا ہے، اس ملک کو بنایا ہم نے. یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ محبت کے استعارے ہیں، یہ عشق رسول کی نشانیاں ہیں، یہ رسول پاک کو راضی کرنے کی باتیں ہیں. یہ رونا، یہ ماتم، یہ مودت ہے. اس کو وہی سمجھتا ہے جو فلسفہ محبت کو سمجھے. آؤ مسلمانوں، ابھی رسول کو گئے ہوئے 50 سال سے زیادہ نہیں ہوئے تھے. کبھی غور تو کرو کہ تم نے کیا کیا ہے کربلا میں. آل رسول کے خلاف ہندو نہیں آیا تھا، سکھ نہیں آیا تھا، عیسائی نہیں تھا، یہودی نہیں تھا. مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، حافظ تھے، نمازی تھے، ماتھوں پہ گھٹے پڑے تھے، مفتی تھے، فتوے چلتے تھے، وہ سارے تھے. بتاؤ 11 محرم کو 4 سال کی سکینہ کا قصور کیا تھا؟ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ 11 محرم جو سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب شمر آگے بڑھا سیدہ سکینہ پاک پیچھے ہٹی، پھر آگے بڑھا، پھر وہ پیچھے ہٹی، پھر آگے بڑھا. پوچھا بی بی سکینہ نے شمر کیا چاہتا ہے؟ بھائی یہ گوشوارے کٹھیرو مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں خود اتار کے دیتی. اتارنے لگی لیکن اتر نہیں رہے تھے. رات کے کنارے نظر گئی، کہا چچا باس اگر یہ اتار نہیں تو پھیلائے کیوں؟ مگر کیا لوگ تھے یہ. سکینہ مجھے بہت مصروفیت ہے، گوارے اس انداز سے چینے کے لبے پھاڑ دی. سیدہ روتی ہوئی، بچے کی لبیں جب پھٹ جاتی ہیں تو کیسے کیسے بیان کرتی ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں. کسی نے پوچھا آپ کے بابا نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک سفر کیسے کیا؟ کا سوال کرنے والے تو نے میرا کلیجہ پکا دیا. میرے گلے میں جو توق تھا وہ میرے بابا کے توق سے رسی سے بندھا ہوا تھا. میرے بابا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک رکوع کی حالت میں سفر کرتے تھے، اس لیے کہ اگر وہ سر اٹھاتے تھے میرا گلا گھٹتا تھا. میرے گلے کو بچانے کے لیے رکوع کی حالت.
بھائیو یہ اس گھر کی کہانی ہے جن پر حضور سلام اترا. جب 11 محرم کو بیویوں کو ان اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بٹھایا گیا اور بٹھانے کے بعد میرے بھائیوں بی بی سکینہ کو ایک ایسے اونٹ پر اس طرح بٹھایا گیا کہ رسیوں سے لپیٹ دیا گیا. جب اونٹ چلتا ہے تو اس کی کوہان کی ہڈیاں ہلتی ہیں. جب وہ چلتا تھا تو بی بی سکینہ کا سینہ زخمی ہوتا تھا, منہ سے خون کی نالیاں نکلتی تھی اور بین کرتی تھی. اور میں نے کتاب میں پڑھا ہے, میں سخت مصائب نہیں پڑھ سکتا, جب سواریاں روانہ ہونے لگی تو پاک بی بی چھوٹی شہزادی امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر سے لپٹی ہوئی تھی اور بین کر رہی تھی. چوں ہی جدا کیا گیا آپ نے ماتم شروع کر دیا. سارے دشمنوں نے اشقیاء نے آپ کے دونوں ہاتھ پس پشت باندھ دیے اس لیے کہ ماتم نہ کرے. میرے بھائیو ہم کیا کیا بتائیں, ہم ڈرتے بھی ہیں مصائب پڑھتے ہوئے. مومنین کا دل بہت نرم ہوتا ہے اور گستاخی بھی نہ ہو جائے ڈر لگتا ہے. میں تو بہت گھبراتا ہوں. میرے بھائیو جب قافلہ جانے لگا حلب کے قریب, وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا ایک اچانک خولی کے ہاتھ سے زمین پر گڑ جاتا. جو ہی گڑ گیا بہت زور لگایا مگر نیزہ نہیں نکلتا تھا. شمر نے سید سجاد کی پشت پر نشان بنانے شروع کیے اور کہا اپنے بابا سے پوچھ یہ کیوں آگے نہیں بڑھ رہا. کہ شمر اتنا تشدد نہ کر, بابا کے سر اقدس کے نیچے گئے اور کہا بابا آپ کا نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے, یہ آگے کیوں نہیں گڑتا. بابا میں اتنے تازیانے نہیں کھا سکتا. آنکھوں سے 2 آنسو گرے اور کہا سید سجاد میرے سینے پر کھیلنے والی سکینہ صحرا میں گر گئی ہے. جب یہ آواز سیدہ زینب صلوات اللہ سلام علیہا نے سنی, شمر نے کہا ہم سکینہ کو لاتے ہیں. کہا شمر ہم اپنی بچی کو خود لائیں گے. بی بی پاک کلثوم اور بی بی زینب سیدہ صلوات اللہ سلام علیہا تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی صحرا کی طرف روانہ ہوئی. چھٹ پھٹا تھا, شام کا وقت تھا. ایسے میں دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لے کر پیر کر رہی ہے, محبت کر رہی ہے. اور بی بی زینب آواز دے رہی ہے سکینہ کہاں ہو, سکینہ تیری غمزدہ پھوپھی تجھے ڈھونڈتی ہے, سکینہ کہاں ہو. ایسے میں ایک ضعیفہ کو دیکھا جس نے سیاہ برقع پہنا ہوا تھا. کہا بی بی آپ کون ہیں, ہمیں تو کسی نے آج تک ہماری بچی کو پیار نہیں کیا, آپ کون ہیں. آواز آئی زینب پہچانی نہیں, میں تیری غمزدہ ماں فاطمہ ہوں. کہا ماں بھائی ہو, جب بھائی شہید ہو گئے, بھائی کے بازو کٹ گئے, علی اکبر کے برچی لگ گئی. کہا نہیں سکینہ میں باخبر ہوں, میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں, تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی. کہا بی بی اماں جان اپنے منہ سے نقاب کیوں نہیں اٹھاتی. کہا نہیں میں نہیں نقاب اٹھاؤں گی. کہا نہیں نقاب اٹھائیے. کہا نہیں بے سکینہ بھی زینب نقاب نہیں اٹھاؤں گی. کہا نہیں آپ کو حسین کے حق کا واسطہ نقاب اٹھا دیجئے. یہ کہنا تھا, سیدہ پاک نے اپنا نقاب الٹا, بی بی زینب کی چیخ نکل گئی, سارا چہرہ خون سے لت پت تھا. کہا بی بی اماں جان آپ کا چہرہ سرخ کیوں ہے. کہا میرے بیٹے نے علی اصغر کا خون اپنے منہ پہ مارا تھا, میں نے حسین کا خون اپنے منہ پہ لگا لیا کہ روز قیامت پروردگار کے سامنے عرض کروں گی پروردگار میرا حسین 3 دن کا پیاسا شہید ہو گیا. اللہ اللہ پروردگار